دھرتی ماں سے ذرا پیار تو یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ جو اب دھرتی ماں کی شکل میں پڑا ہوا ہے اس کو نوچنا بند کر دو. کوئی اپنی ماں سے ایسا سلوک کرتا ہے کوئی؟ سوچے ذرا. ہم انسان ہیں, مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں, ہمارے اندر کوئی ایسی رمق ہے کہ ہم اپنی دھرتی ماں سے پیار کرنا سکتے. اسٹیٹ آف ڈینائل سے نکل آئے کہ پاکستان 25 کروڑ عوام کا ہے, پاکستان اشرافیہ کا نہیں ہے. پاکستان کو بس کر دو, لوٹ کر, اور آپ بھکاری بن کے دنیا سے مانگ رہے ہو. کوئی کیوں آپ کو پیسہ دے گا جب آپ اپنی دولتیں ساری ہوٹلوں میں ملک پڑی ہوئی ہیں. 2023 کی کمیشن آف انکوائریز ایٹ کمیشن آف پاکستان کی جو یہ ہیومن رائٹس کمیشن ہے اس کی رپورٹ ذرا پڑھیں سالانہ 2023 میں. اس رپورٹ میں لکھا ہے کہ جتنے دار اندازی کے دہشت گردی کے مقدمات 223 ایک سال میں ہوئے ہیں, یہ پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے. اور جتنا جرم اس ملک میں بڑھا ہے وہ پہلے کبھی نہ بڑھا تھا. کیسے لکھا ہے؟ کیسے لکھا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے جو ماشاء اللہ لا انفورسمنٹ ایجنسی تھی انہوں نے فارم 47 کے چکروں میں سارے ضلعوں میں بریگیڈیئر بٹھا دیے, کرنل بٹھا دیے, میجر بٹھا دیے اور اپنا کام چھوڑ دیا. جو دہشت گردوں کو مانے کرتا تھا, بارڈر کا حفاظت کرنا مقصود تھا, ہم نے وہاں ڈپلائمنٹ کی بجائے ہم نے سارے ضلعوں پر پاکستان کے قبضہ کر دیا. بہت اچھی بات ہے چلے, لیکن خدا کا خوف ہے. یہ آئین میں آپ کے پاس یہ اختیار نہیں دیا گیا آئین کو, اور ہم عمرانی معاہدے کو کیوں اس طرح سے روکتے چلے جاتے ہیں؟ کیا یوم حق کے انہی فرمودات پر چلیں گے کہ یہ آئین کیا ہے؟ یہ کاغذ کے چند ٹکڑے ہیں جن کو جوتے کے نوک پر رکھ کے وہ چھٹا مارتا تھا اور ہوا پہ کھیلتا تھا. کیا یہ ہے ہمارا آئین عمرانی معاہدہ؟ اور عمرانی معاہدے میں ذرا دیکھیں تو صحیح کتنی خوبصورت جو ہے مقتدر کرتا ہے. آگے تو ساتھ پڑھے آپ سارے ماشاءاللہ وکیل ہیں, یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے یقیناً پڑھا ہوا ہے. آرٹیکل 7 اور آرٹیکل 5 کو دیکھیں دونوں کو, تو جو حاکمیت اعلیٰ, اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کے تابع جو حق حکمرانی ہے وہ صرف اور صرف عوام کو ہے. یہ عوام کو مقتدر کرتا ہے. ڈسٹرکٹ گورنمنٹ, ڈسٹرکٹ اسمبلی, صوبائی اسمبلی, صوبائی حکومت, پارلیمان اور وفاقی حکومت, اور یہ سارے مترشح ہوتے ہیں عوام کے منتخب نمائندوں سے بنتی ہے. یہ ہے ریاست, اور اس کی تابعداری آرٹیکل 5 کہتا ہے loyalty to the state and obedience to the constitution is the inviolable obligation of every citizen. یعنی آرمی چیف کی تابع ہے اور وہ وفاداری آئین کے ساتھ اور جمہور کے ساتھ یعنی عوام کے ساتھ کرنے کا پابند ہے. چیف جسٹس آف پاکستان ہو وہ پابند ہے, صدر ہو, گورنر ہو, کوئی بھی ہو, یہ عوام کے خادم ہیں. ایک ادارہ ہے صرف اور وہ عوام ہے, باقی سب سروسز ہیں, چاہے وہ آرمی ہو, چاہے وہ جوڈیشری ہو, وہ لوگوں کے خون پسینے کی کمائی کے ٹیکس سے ان کو تنخواہ اور منافع ملتی ہیں. اور پھر بھائی تنخواہ دار بندہ جو ہے وہ تنخواہ دینے والے پر کیسے ملکیت کرتا ہے؟ یہی ایک ریورس کر دیا ہے پینڈولم ہم نے. اور پھر اسی طرح اگر آپ دیکھیں ہم اس اصول کو اسٹیٹ آف ڈینائل سے نکل آئے کہ پاکستان 25 کروڑ عوام کا ہے, پاکستان اشرافیہ کا نہیں ہے. پاکستان کو بس کر دو, لوٹ کر, اور دھرتی ماں کو اتنا لوٹ کر کبھی پاناما لیکس آتے ہیں, کبھی دبئی لیکس آتے ہیں. ذرا وہ جائیدادیں جاگیریں دیکھو. آپ بھکاری بن کے دنیا سے مانگ رہے ہو. کوئی کیوں آپ کو پیسہ دے گا جب آپ اپنی دولتیں ساری ہوٹلوں میں ملک پڑی ہوئی ہیں؟ وہی احاطہ کر لو. کاش یہ حکومت وطنی کی بات کرتے ہو, کاش وہ پیسہ لے کر یہاں آ جاؤ. آئی ایم ایف کا سارا قرضہ اوپر جاتا ہے. پاکستان کتنا امیر ہو جائے گا اگر اپنی دولتیں واپس لے کر آ جاؤ گے کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر شرم بھی تمہیں ہمیں نہیں آتی ہے. ہمیں میں کہوں گا اپنے آپ کو بھی میں شامل کرتا ہوں. او بھائی اگر اس دھرتی ماں سے ذرا پیار تو یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ جو اب دھرتی ماں کی شکل میں پڑا ہوا ہے اس کو نوچنا بند کر دو. کوئی اپنی ماں سے ایسا سلوک کرتا ہے کوئی؟
ہم انسان ہیں، مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، ہمارے اندر کوئی ایسی رمق ہے کہ ہم اپنی دھرتی ماں سے پیار کرنا سکیں۔ پیار کرو گے، وکیلوں کو بھی کہوں گا ایک دوسرے سے پیار کرو، سیاستدانوں سے بھی کہوں گا خدا را ایک دوسرے سے پیار کرو، اپنی داڑھی مت تو کسی اور کے ہاتھ میں، جن کا حلف میں لکھا ہوا ہے کہ وہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، بار بار کیوں انہیں بلاتے ہو؟ ان کے کہنے پر غلامی کیوں کرتے ہو؟ ان کے کہنے پر آپ فائنانس منسٹر، آپ ان کے کہنے پر جو ہے انٹیریئر منسٹر، آپ ان کے کہنے پر جو ہے کیوں فارم 47 کو ایکسپٹ کرتے ہو؟ اپنے تئیں اپنے معاملات رکھو، عوام کو عزت دو، پیار کرو، یہی آئین ہے اور یہی میں سمجھتا ہوں پاکستان کی بہتری ہے۔ تو میں بارے دیگر کہوں گا خدا را اکٹھے ہو جائے، وکلا بھی اکٹھے ہو جائے، قوم بھی اکٹھی ہو جائے، اگلیا کے ہم ساتھ ہیں، ہم کالی بھیڑیں نہیں برداشت کریں گے، کوئی کالی بھیڑیں کہہ کر ہمارے ججز کو چیلنج کرے، اور جو کالی فائل عیسیٰ نے ایک لیٹر لکھا ہے برطانیہ کی کمشنر کو، وہ میں سمجھتا ہوں ان کو نہیں لکھنا چاہیے تھا۔ خدا را پاکستان کو اتنا ذلیل مت کرو کہ تم ایک پولیٹیکل اور یعنی سیاسی ڈائلاگ میں تم پڑ جاؤ، ایک یونائٹڈ یو کے کی کمشنر کے ساتھ پڑ جاؤ، الجھ جاؤ۔ جو باتیں تم نے لکھی ہیں کہ میرے فیصلے بہت سیکروسینٹ اور بڑے درست ہیں، وہ تو انڈر ریویو آیا ہوا ہے، تو پھر ریویو کا کیا فیصلہ کرو؟ اگر تم نے بات ضد لے لی کہ میرا فیصلہ بالکل صحیح ہے، میں نے بلا ضرور چھینا ہے، میں اس میں کسی فیکچوئل کنٹروورسی میں نہیں جا رہا، لیکن جب آپ کے پاس ریویو پینڈنگ ہے تو کیسے آپ کہہ سکتے ہو کہ میرا فیصلہ صحیح آسمانی ہے اور آپ ترکیب غلط کر رہے ہو؟ یہ قوم نے دیکھ لیا ہے 8 فروری کا فیصلہ، اس لیے اس کو مت چھیڑیں اور آپ اتنے پاسا نہ بنے کہ جو چیز غلط ہے، ویسے آپ نے کہا کہ ٹروتھ اینڈ سچائی کا بات کرنی چاہیے، اور سچائی یہ ہے کہ آپ نے 1919 میں آپ نے اسرائیل کا بنایا وغیرہ وغیرہ، انہوں نے لکھا، بہت اچھا لکھا، اس کو صحیح چہرہ دکھایا،